جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا اور بہترین ملے گا، کیونکہ لکھنے والی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے تم سے۔ بے شک دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تمہاری دعاؤں میں کن کہنے میں دیری ہو سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نوازنا بھول جائے۔ وہ نوازتا ہے اور ضرور نوازے گا، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ تھوڑا صبر تو کرو، وہ تو اتنا نوازتا ہے کہ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کبھی، جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، مگر جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تم سے دور نہیں کیا جائے گا۔ اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ڈر کیسا؟ درد کے ختم ہونے پر شک کیسا؟ برے دنوں کا سوچ کر اچھے دنوں کی امید ہی نہ کرنا کیوں؟ آزمائش کے بعد اللہ خوشی بھی دیتا ہے اور بے حساب بھی دیتا ہے، اس لیے اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو، صبر رکھو۔ یہ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا۔ دعا کرو، نماز پڑھو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ بے شک درد کا کوئی مرہم نہیں، تکلیف پہ ہمارا کوئی بس نہیں، دل کے زخموں کا کوئی علاج نہیں، اور انسان کا دکھ سے گھبرا کر شکوہ کرنا بھی سمجھ آتا ہے۔ آخر کو انسان جو ٹھہرے، درد میں بندے کو خدا ہی ڈالتا ہے اور پھر ہاتھ تھام کر دوا بھی کرتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب درد سے آزاد کروانا ہوتا ہے تو دکھ دکھاتا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو درد ہے نا، یہ محض سیڑھی کا پہلا سٹیپ ہے، اور جس پر آگے بڑھتے جاؤ تو یہ سیڑھی سیدھا رب کے دروازے تک لے جاتی ہے، جہاں بندہ خدا کے روبرو آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ مشکلات میں ڈالتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم بہتر طریقے سے اس کی مصلحت کو سمجھ سکو، اور پھر جو بندے اس کی دی ہوئی مشکلات سے بھاگنے کی بجائے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، جو درد میں بھی مسکرانے کے عادی ہوتے ہیں، جو اس کے دیے درد میں بھی بس راضی رہتے ہیں، پھر وہ ہدایت سے ان کے ذہن کھول دیتا ہے، اور انہی بندوں کے لیے تو معجزوں کا وجود ہے، انہی کے لیے تو دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت ہے۔ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہی ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور اداس مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ پھر دل جب اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دلی اطمینان سب بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کو تمہارے گناہوں سے کوئی غرض نہیں، تم جتنے گناہ کرتے رہو اسے کوئی غرض نہیں، اسے غرض ہے تو صرف تمہاری معافی سے، تمہاری توبہ سے، تمہاری تڑپ سے، اور وہ تو مجبور ہے اپنی معاف کر دینے کی عادت سے۔ وہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ بس اس سے مانگ کر دیکھو، تبھی تو اس نے جنت اور جہنم تخلیق کی۔ جہنم ان کے لیے جو ساری عمر صرف گناہ کرتے ہیں، اور جنت ان کے لیے جو گناہ کر کے پچھتاتے ہیں۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔